مورخین کہتے ہیں کہ مغلوں کے 1000 سال کی حکومت اگر ایک طرف رکھ دی جائے اور دوسری طرف شیر شاہ سوری کے 5 سال رکھ دیے جائے تو 5 سال کا پگڑا مغلوں کے 1000 سال پر بھاری پڑ جائے۔ دوستوں، اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیر شاہ سوری نامی ایک بہت بڑا حکمران گزرا ہے جس نے 1540 عیسوی میں ظہیر الدین بابر کے بیٹے ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان پر اپنا راج قائم کیا تھا، جس کے بعد ہمایوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ شیر شاہ کا دور صرف 5 سال تک رہا۔ اپنے مختصر عرصے میں اس نے انتظامیہ میں بہت ساری اصلاحات کو متعارف کروایا، جن میں سب سے قابل ذکر سکوں کے نظام میں تبدیلیاں تھیں۔ گپتا حکمرانوں نے اپنے چاندی کے سکوں کو روپ کا اور سونے کے سکوں کو دینار کے نام سے موسوم کیا تھا۔ اس سے پہلے موریاؤں نے اپنے چاندی کے سکوں کو روپیہ روپ اور سونے کے سکوں کو سورنا روپ کہا تھا، لیکن وہ شیر شاہ سوری ہی تھا جس نے اس کا نام روپیہ رکھا تھا۔ آج روپیہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان اور انڈونیشیا، مالدیپ اور نیپال، بھوٹان، سیشیلز اور سری لنکا جیسے ملک کی بھی کرنسی ہے۔ بعض اوقات جن چیزوں کو ہم اپنے آس پاس استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے کہانیاں بہت گہری ہوتی ہے اور ہم ان سے لا علم رہتے ہیں، لیکن اگر جاننے کا تجسس ہوتا ہے تو ہر تاریخ دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوامی فلاح کی جانب اپنی بھرپور توجہ دی اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ کے کتب میں سنہرے حروف سے لکھے گئے۔ اس نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ مورخین اسے اکبر کا پیش روح کہتے ہیں۔ اکبر مغلیہ سلطنت کا ایک عظیم بادشاہ تھا، لیکن شیر شاہ سوری کا انتظامیہ سلطنت حیران کن تھا۔ شیر شاہ کا اصلی نام فرید خان تھا اور اس کے والد کا نام حسن خان تھا۔ وہ 1486 میں بہار میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد کی 4 بیویاں اور 8 بیٹے تھے اور فرید خان اپنے والد کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ فرید خان تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ سال جونپور چلا گیا تھا، جہاں اس نے عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ادب، شاعری اور تاریخ بھی پڑھی تھی۔ فرید خان کی سوتیلی ماں اس کی ذہانت، بہادری اور قابلیت کی وجہ سے فرید خان سے شدید نفرت کرتی تھی۔ فرید خان اپنی سوتیلی ماں کی بدسلوکی اور باپ کی سخت دلی سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ کھڑا ہوا اور جونپور کے گورنر جمال خان کی خدمت میں چلا گیا۔ پھر وہاں سے بہار کے گورنر بہار خان لوہانی کی خدمت میں چلا گیا، جہاں پر فرید خان کی طاقت اور ذہانت کو پہچانا گیا اور اس کو شیر خان کا لقب بھی دیا گیا۔ جب وہ اپنی ابتدائی جوانی تک پہنچا تب اس نے ایک شیر کو مار گرایا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک دن بہار خان شکار کے لیے جنگل میں ٹہل رہا تھا، تبھی اچانک ایک شیر نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن فرید خان نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اس کو زمین پر پٹک دیا اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس کی شجاعت سے متاثر ہو کر بہار خان نے فرید خان کو شیر خان کا لقب دے دیا اور جہاں شیر مارا تھا اس جگہ کا نام شیر گھاٹی پڑ گیا۔ اور ایک دن بہار خان سے کسی بات پر انبن ہونے پر شیر خان کو بہار چھوڑ کر آگرہ جانا پڑا۔ پھر شیر خان نے ظہیر الدین بابر کی سینا میں کام کرنا شروع کر دیا، جہاں اس نے نئی جنگی تکنیک سیکھی تھی، جس کے دم پر بابر نے 1526 میں بہلول لودھی کے بیٹے ابراہیم لودھی کو اور بعد میں رانا سنگا کو ہرایا تھا۔ شیر خان نے چندیری کی جنگ میں بھی بابر کا ساتھ دیا تھا، جس میں راجپوتوں کی ہار ہوئی تھی، لیکن شیر خان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ اکثر افغانوں کی مجلس میں اپنی صلاحیتوں اور مغلوں کو ہندوستان سے بے دخل کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا تھا۔ مغلوں کے ساتھ قیام کے دوران شیر خان کو ان کے جنگی طریقوں، ان کے طرز حکمرانی اور ان کے رئیسوں کے طریقوں کا علم ہو چکا تھا۔ یہی سے اس نے یہ رائے قائم کر لی کہ مغلوں کی حکومت کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک دن بابر
اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جن میں شیر خان بھی شامل تھا۔ جب شیر خان نے گوشت کا ٹکڑا لینا چاہا تو اس نے دیکھا کہ گوشت اس کے ہاتھ سے تھوڑی دوری پر رکھا ہوا تھا، تو شیر خان نے ایک خنجر سے گوشت کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے رکھ کر کھانے لگا، اور بابر یہ سب دیکھ کر اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ شیر خان پر کڑی نگاہ رکھی جائے، وہ چالاک آدمی ہے، اس کی پیشانی سے بادشاہت کے علامات جھلکتے ہیں۔ میں کئی افغان حکمرانوں سے مل چکا ہوں جو مرتبے میں اس سے کئی گنا بڑے ہیں، لیکن کسی نے مجھے متاثر نہیں کیا۔ جو ہی یہ میری نگاہوں کے سامنے آیا، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اسے گرفتار کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں مجھے عظمت و جلالت کے صفات نظر آتے ہیں۔ اور جب شیر خان کو اس بات کا علم ہوا کہ بابر اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو شیر خان نے وہاں سے نکل لینا ہی بہتر سمجھا اور واپس بہار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شیر خان نے بہار خان کی ملازمت دوبارہ اختیار کر لی۔ بہار خان نے اسے جلال خان کا سرپرست بنا دیا۔ 1528 میں بہار خان لوہانی کی موت کے بعد بہار خان کی ودوا دادو بیگم نے شیر خان کو اپنے نابالغ بیٹے جلال خان کا سرپرست بنانے کے علاوہ بہار کا ڈپٹی گورنر بھی مقرر کر دیا، لیکن شیر خان اتنے سے ہی خوش نہیں تھا۔ اس نے دادو بیگم سے ہی شادی کر لی، جس کے بعد بہار کا جنوبی علاقہ اس کے اختیار میں آ گیا۔ شیر خان اب دھیرے دھیرے اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ وہ اب اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ جلال خان کو بھی یہ ڈر ستانے لگا کہ شیر خان کہیں اس کی گدی چھین نہ لے۔ یہی وجہ تھی کہ جلال خان نے شیر خان کی طاقت کو توڑنے کے لیے بنگال کے سلطان نصرت شاہ سے ہاتھ ملا لیا، اور جب شیر خان کو اس بات کا پتہ چلا تو یہ بات شیر خان کو پسند نہیں آئی، اور 1529 کو شیر خان نے نصرت شاہ پر حملہ کر دیا، جس میں نصرت شاہ کی ہار ہوئی۔ اب بنگال بھی شیر خان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر اس کے ٹھیک 1 سال بعد شیر خان نے لاڑ ملکہ سے شادی کر لی، جو کہ تاج خان کی ودوا تھی، اور تاج خان ابراہیم لودھی کا ایک گورنر تھا، اور لاڑ ملکہ چنار کے قلعے کی وارث تھی۔ اس شادی کے بعد شیر خان کو ڈھیر سارا مال حاصل ہوا، جس سے اس کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسے افغانوں میں سردار کا رتبہ بھی حاصل ہو گیا۔ 1530 میں بابر کی موت کے بعد ہمایوں مغل سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کی قیادت میں افغانوں کو ہمایوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو شیر خان افغانوں کا لیڈر بن گیا۔ اس نے افغانوں میں جذبہ قومیت پیدا کر کے ان میں ایک نئی روح پھونک دی، جس کے نتیجے میں افغانوں نے قومی اختلافات کو ختم کر کے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے۔ شیر خان کی بڑھتی طاقت ہمایوں کو کھٹکنے لگی اور اس نے چنار قلعے کا محاصرہ کر لیا، جو 4 مہینے تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران شیر خان نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ہمایوں کو بہلا پھسلا کر اسے اپنی فرما برداری اور وفاداری کا یقین دلا دیا، لیکن شیر خان اس بات کو بھولنے والا نہیں تھا۔ ہمایوں کے واپس جانے کے بعد شیر خان نے اپنی فوج کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ 1534 میں اس نے نصرت شاہ کے بیٹے محمود شاہ کو شکست دی، جس کے بعد اس کے ہاتھوں ڈھیر سارا مال غنیمت ہاتھ لگ گیا۔ شیر خان بنگالی فوج کو رونتا ہوا ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتا چلا گیا۔ اب اسے فتوحات کا چسکا لگ چکا تھا، اور آخرکار ہمایوں بنگال پر قبضہ کر کے آگرہ کی طرف لوٹ رہا تھا، مگر راستے میں اسے چوسا کے مقام پر شیر خان سے اپنی جان بچا کر میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ 1540 میں ہمایوں اور شیر خان کے درمیان کنوج کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں ہمایوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد شیر خان نے بنگال پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کا نتیجہ اتنا خطرناک تھا کہ ہمایوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا، چنانچہ اس نے شیر شاہ سوری کا لقب اختیار کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، لیکن وہ کبھی دارالحکومت میں نہیں بیٹھ سکا۔ شیر شاہ سوری اگلے 5 سال تک صرف جنگوں میں ہی لڑتا رہا، کبھی خوخار قبیلے سے، کبھی بنگال کے باغیوں سے، کبھی مالوا کے قدیر خان سے، تو کبھی گوالیار کے پرانمال سے۔ اپنے اقتدار کے 5 سالوں میں وہ کبھی بھی جنگ نہیں ہارا، اور آخر میں شیر شاہ نے
1544 में कलिंजर किले का मुहासरा कर लिया, जो 7 महीने तक जारी रहा, क्योंकि कलिंजर के राजा किरात सिंह ने शेर शाह सूरी के एक दुश्मन को पनाह दे रखी थी। शेर शाह सूरी ने जब देखा कि किला फतह नहीं हो सकता तो उसने इस किले की दीवारों को आतिशी गोलाबारी से उड़ा देने का हुक्म दे दिया और गोलाबारी की निगरानी खुद करने लगा। इत्तेफाक से एक गोला किले के दरवाजे से टकरा कर वापस बारूद खाने में आ गिरा और बारूद के जखीरे में आग लग गई। आग के एकदम भड़क उठने से शेर शाह सूरी उस आग में बुरी तरह से झुलस गया। शेर शाह की बुरी हालत देखकर उसकी फौज ने किले पर हमला कर दिया। मगरिब का वक्त था जब उसके जर्नेलों ने किले की मुकम्मल फतह की खुशखबरी सुनाई, लेकिन शेर शाह सूरी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसने आखिरी अल्फाज कहकर दम तोड़ दिया कि या अल्लाह, जब मुझे इख्तिदार का वक्त मिला, मैं कुछ करना चाहता था लोगों के लिए, तो मेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया और ईद भी आई तो शाम के वक्त। शेर शाह सूरी एक बसीरत और मुअस्सर एडमिनिस्ट्रेटर था जो तरक्याती काम करना अपना फर्ज समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर करके ट्रैफिक का आसान इंतजाम किया था। वो जनूबी हिंदुस्तान को शुमाली रियासतों से जोड़ना चाहता था। अगरचे यह रास्ता सदियों तक इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं सदी में सूरी ने इसकी राह हमवार कर दी। ये सड़क बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक जाती थी। इस दौरान उसने सफ़र को राहत बख्श बनाने के लिए कई जगहों पर कुएं, मसाजिद और रेस्ट हाउस भी तामीर करवाई थी। यही नहीं, शेर शाह ने अपनी जिंदगी में ही अपने मकबरे का काम शुरू कर दिया था, जो कि आज उसके आबाई शहर सासाराम में मौजूद है।